یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا 18واں پارہ. او لوگو آپ میں، او میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، خبردار اپنا گھر ہو، محلے والوں کا گھر ہو یا اپنا ذاتی گھر ہو، جس گھر میں تیری ماں رہتی ہے، بہن رہتی ہے، تیری بیٹیاں رہتی ہیں، خبردار نوجوانوں، ابا جان، بیٹا جان، بھائی جان، خبردار جب تک گھر کا دروازہ نہ بجا لو اور اندر جانے کی اجازت نہ مل جائے، ایمان والوں تمہیں اپنے گھر میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوت، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اپنا ہو یا سجن کا گھر ہو، آجا یہ بیٹھ، آجا لانگا ساڈا یہ، لانگا ساڈا یہ. گرمی ہے، مزاج بگڑا پڑا ہے. فرمایا عورت گھر کے اندر آزاد ہوتی ہے، پکانے کھانے نہانے کے اندر با اختیار ہوتی ہے. دوپٹہ کہیں ہوتا ہے، قمیض کہیں، چادر کہیں ہوتی ہے، کھلا گلا ہوتا ہے. گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے. او نوجوانوں، اگر تم اچانک اندر چلے گئے تو تمہاری نگاہ تمہارے بہن کے حیا والے حصے پر، اس کے سینے پر، اس کی کمر میں نہ پڑ جائے. دروازہ پہ دستک دو اور بتا دو بیٹیوں سر کج لو، اپنے سینے کو جھکا لو، اپنی کمر میں دوپٹہ ڈال لو کہ غیرت والی بیٹیوں کے پاس ان کا غیرت والا باپ آ رہا ہے. یا تو باپ میرے عزیزو رات کو انڈیا کے مووی لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور بچی کہہ رہی امی ابو کو واز کٹ کر لے، اللہ اکبر میرے پڑھنے کا وقت ہے، اللہ اکبر نماز پڑھنا دشوار ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا دشوار ہے. باپ دیر مار 4:30 کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے جب میرے سکون کا ٹائم ہوتا ہے تو قرآن پڑھنا آتا ہے، سویرے پڑھ لیا کر، رات کو پڑھ لیا کر. رب اکبر کی قسم ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن کام کاج کیا کرتی. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب آپ کی دیگر بہنوں کا سارا دن خیال کرتی. آپ کے جانور کو دانا بھی کوٹ کے ڈالتی، گھر کی روٹی آٹے کے لیے چکی بھی پیسا کرتی، جھاڑو بھی دیا کرتی، سارے کام کیا کرتی. اور رات کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آتے، سارے کام سے فارغ ہو کر، سج دھج کے تیار ہو کر حضرت علی کے کھٹڑے چرپائی کے پاس آ جاتی اور کہتی علی آپ کو مجھے کوئی، آپ کو میرے سے کوئی حاجت ہے، آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. حضرت علی فرماتے نہیں فاطمہ آرام کر. علی حرام کس نے دیکھا؟ حرام تو انشاءاللہ قبر میں کریں گے، حرام تو موت کے بعد کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کئی مرتبہ رات کو اٹھ کے دیکھتا فاطمہ مصلی پہ ہوتی، خدا کا قرآن زبان پہ ہوتا اور فاطمہ کی آنکھ سے آنسو نکلتا تھا، یہاں تک کہ ساری رات فاطمہ الزہرا کا مصلی پہ کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کی تلاوت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر جایا کرتی تھی. یا تو روزے نہیں رکھتی، یا تو روزہ نہیں رکھیا، آج مشین لانی سی. کتنی بدنصیبی کی بات ہے، گھر کے 10 افراد کی افطاری کا انتظام کر رہی ہے، روزے کھلوا رہی ہے، خود روزہ نہیں رکھا ہوا. آخری عشرے کے روزے تو بڑی برکت والے تھے. عتق من النار، یہ آخری عشرہ تو جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا تھا. آخری عشرے میں میری اچھی صحت والی بہنیں بھی روزہ نہیں رکھتی، خریداری کرنی ہے، بازار میں پیاس لگ جاتی ہے. خدا پاک کی قسم یہ ذمہ داری تیری نہیں تھی، یہ ذمہ داری تو تیرے مرد کی تھی. سارے کے سارے کپڑے لانے کے، سامان لانے کے، گھر کے کچن کے، سارے کے ساری ذمہ داری تیری تھی. جس میری بہن کا دن بازاروں میں گزر جائے اور رات موبائل کے ٹک ٹاک پہ گزر جائے، اس کی گود کے اندر عبد القادر جیلانی کہاں سے آئے گا؟ کون ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یتیم ہو گئے چھوٹی سی عمر میں، 6 سال کی عمر ہے. اماں جان مدرسے میں چھوڑ کے آ گئی اور کہنے لگی استاد جی میرا اکو ہے، استاد جی رحم کرنا، کرم فرمانا، جب تک کہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے استاد جی سے گھر آنے نہ دینا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ رویا کرتے اور کہا کرتے اماں استاد جی اماں کی یاد آتی ہے، ماں کے ہاتھ کا پکا کھانا یاد آتا ہے، اماں کا کھلانا رلانا ہنسانا یاد آتا ہے.
ابا جان استاد جی مجھے آپ اجازت دے دو، ماں کا وعدہ یاد آتا، فرمایا بیٹے آج نکل چلے جانا۔ ابا یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہنسنا چھوڑ دیا، رونا شروع کر دیا۔ استاد نے زیادہ سبق دینا شروع کر دیا اور فرماتے بیٹے اسے یاد کر لے، شام کو چھٹی مل جائے گی۔ استاد نے زیادہ سبق دیا، جلدی ماں کی مامتا محبت میں سنا دیا، استاد جی اب تو میں نے سبق سنا دیا، اب تو مجھے جانے دو۔ استاد کو رحم آیا، فرمایا کوئی بات نہیں، ایک رات کی بات ہے، جا بچہ چلا جا، لیکن صبح فجر کی نماز میں حاضری دیو، صبح کلاس میں آ کے بیٹھو۔ بھائی عزیز اسلامی پھدکتے اچھلتے آ رہے ہیں، اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے، رات کا کافی حصہ گزر گیا، آپ نے دروازے پہ دستک دی، اللہ غنی، میرے عزیز اندر سے آواز آئی، کہنے لگی کون؟ آواز باہر سے آئی، بھائی عزیز تیرا بیٹا آیا ہے۔ اماں کی چیخ نکلی، آسمان کی طرف دیکھا، الہ العالمین کون سی میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ اس کی نحوست میرے بچے پہ پڑی، میرا بچہ قرآن کا حافظ بنے میرے گھر میں واپس آ گیا۔ کیا کہی؟ کون بایزید؟ میرا تو بایزید نہیں ہو سکتا، وہ ماں کے ارمانوں کو نہیں ٹھکرائے گا، وہ تو ماں کے ارمان کو پورا کرے گا، وہ تو انشاءاللہ قرآن کا حافظ بن کے آئے گا۔ پتہ نہیں کس کا بایزید ہے۔ حضرت بایزید نے جب سنا، کانوں سے سنا، آنکھوں سے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، ماں کی مامتا نے جوش مارا، تھوڑا سا احساس ہوا کہ ہائے میرا بایزید ہے، ننھی سی جان ہے، چھوٹی سی عمر ہے، رات کے وقت بازار میں کھڑی گلی میں کھڑا ہے، چلا دروازہ کھول کے بلا لوں، صبح خود چھوڑ کے آؤں گی۔ اماں جان نے اس محبت میں دروازہ کھولا، کنڈی کھول کے دروازہ کھول دیا۔ اماں نے دائیں بائیں جھانتی مار کے جھانک کے دیکھا، بایزید بستامی نظر نہ آئے۔ اماں کو ہول پڑ گئے، اماں رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے نگاہ اٹھائی، گلی کے کونے سے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے جھانک کے دیکھا، اماں کی نظر پڑ گئی، پیچھے کہوگی، پھر دوبارہ جھانک کے دیکھا، ماں کی نظر پڑی، آنکھوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اے بایزید آجا، واپس آجا۔ بس اماں تیرا چہرہ دیکھ لیا، سینے کو ٹھنڈ پہنچ گئی۔ اے اماں میں نے تجھے جتنا رلایا میں تجھے اتنا ہی ہنساؤں گا۔ اے اماں میں اب واپس نہیں آؤں گا، موت تو آ جائے گی، لیکن اماں قرآن کا حافظ بنے تجھے میں آ کے چہرہ ہی نہیں دکھاؤں گا۔ کاش ایسی اولاد میرے عزیزو تیرے میرے گھر میں، میرے بچوں میرے لاڈلو، آؤ تمہیں قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھ کے سناؤں۔ ماں باپ ہیں کیا؟ خبردار کسی کے ماں باپ کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کو نیچا نہ کرنا، یوں نہ کہنا ساڈا پیو تے کیسے کم دا نہیں، امی جی تو تے چھڑ لی کوئی کتا ہی نہیں، اللہ کی قسم تیری ماں نے وہ کر دیا۔ او میرے بچے تو رات کی سحری میں کلو دہی نہیں لا سکتا، وہ تیرے بوجھ کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے پھرتی رہی ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیت اللہ کے سین میں بیٹھے ہیں، ایک نوجوان آیا، اس نے کندھے پر ایک عورت کو اٹھا رکھا تھا اور آ کے کہنے لگا، او نبی کے چاچے کے بیٹے یہ میری اماں جان ہے، میں نے سارا حج سے اپنے کندھے پہ بیٹھ کے کرایا ہے، بٹھا کے کرایا، کیا ماں کو کندھے پر بٹھا کے حج کرانا؟ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ عبداللہ بن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں تو کہتے ہیں ماں کا حق ادا کر دیا۔ یاد کر جب تم ماں کے پیٹ میں 7-8 مہینے کا تھا، تیرے اندر جان اللہ نے ڈال دی تھی، تو ماں کے پیٹ میں رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں ہاتھ پیر مارتا تھا، تیری ماں کام کر رہی تھی، اچانک تو نے ہاتھ پیر کو کھولا، تیری ماں کی پیٹ کی کھال کو تیرا پاؤں لگا اور تیری ماں کی اچانک پاؤں لگا تو تیری ماں کے منہ سے اوہ نکلا۔ فرمایا اللہ کی قسم پورا حج کرانا ابھی ماں کے اوہ کہنے کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچا۔ عبد الحنان کی دعا، علماء کی دعا، پیر کی دعا اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ایک فرمایا کہ ایک بندہ دنیا میں ایسا ہے، ایک ہستی دنیا کے اندر ایسی ہے، جب بھی وہ میرے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تیرا باپ ہے۔ فرمایا جب بھی وہ یوں کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، اللہ جل شانہ سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، میرے فرشتوں اس بندے سے کو اپنے ہاتھوں کو نیچا کر لے۔ جب یہ یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے مجھے دیکھتا ہے، اس کے چہرے ہاتھوں کو دیکھ کے اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آنے لگ جاتا ہے۔ اس کو کہہ دو جو تو مانگ رہے میں نے دے دیا، ہاتھ نیچے کر، تیرے ہاتھ تیرے بچے کو پسند نہیں لیکن تیرے ہاتھوں کو دیکھ کر میری رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے، نیچے کر لے بس، جو مانگے دے دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا علی تیرے بچوں کا تیرے ساتھ برتاؤ کیا، تیرے بچوں کا تیرے ساتھ سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا حسن کا بتاؤں کہ حسین کا بتاؤ؟ اے علی حسن کا کیا بتائے گا؟ فرمایا اللہ اکبر، میرا بچہ کتنا فرما بردار ہے، او
آج تک میرا بچہ گفتگو کرنے کے لیے میرے کبھی سامنے آ کے نہیں کھڑا ہوا. فرمایا میرا حسن کتنا فرما بردار ہے, آج تک میرا بچہ میرے برابر نہیں آ کے بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا میرا حسن کتنا فرما بردار ہے, اگر میری بیٹھنے والی جگہ خالی ہو, میری غیر موجودگی میں میرا بچہ کبھی میری جگہ پہ آ کے نہیں بیٹھا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے. فرمایا میں تجھے حسن کا کیا بتاؤں, گھر کے دسترخوان پہ کھانا چھوڑا ہوتا ہے, فاطمہ میں اور بچے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, میرے بچے روٹی کا ٹکڑا چھوٹا کرتے ہیں اور سالن میں تھوڑا سا ڈبوتے ہیں, یہ نہ ہو کہ ہمارا پیٹ بھر جائے, ہمارے ماں باپ بھوکے رہ جائے. اللہ آج اللہ نے تجھے 1 لاکھ روپے تنخواہ کے قابل بنا دیا. ماں کہتی پترا شام دس دن پر کل کل کریں کی پکانا, دوپہر پہ پکائی سی, اچھا ہوں تھی رات میں لاتا سانا بناؤ گے, اللہ ہوا کتنے بڑے کٹھو ہو گئے, اللہ مسئلہ گزارا کرو. اس کو تو دوپہر کے سالن میں ماں کو کہنا پانی ڈال کے گزارا کر لے, اور اس یار کو جس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں اسے گجرا والا ملے جا کے کڑھائیاں کھلوا رہا ہے. اس وقت ماں یاد نہیں آئی, ماں ٹھنیاں چھاواں یاد نہیں آئی, باپ سرانے تاج ہوتا اس وقت یاد نہیں آئے. اللہ اکبر, جن کی دوائی کے لیے اللہ اکبر اپنے ماں باپ کو ترسایا ہے. ہمارے یہاں کسی کی موت میت ہو جاتی ہے, قرآن خوانی ہوتی ہے, اسے سویم کہہ لو, گل خوانی کہہ لو یا قرآن خوانی کہہ لو. جب مولوی صاحب بیان کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں لو جی دستار کر دو, جی دستار کر دو. پورا وسیع آیا ہوتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے آج کے بعد اس گھر کا بڑا یہ ہے, اس گھر کا سرپنچ, اس گھر کا سردار یہ ہے. اللہ اکبر. پھر وہ آ کے پگڑی باندھتا ہے, کچھ لوگ اسے دیکھ کے روتے ہیں, وہ لوگوں کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے, کہتے ہیں پترا صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر. پھر وہ پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے, فون کر کے کہتے ہیں روٹی شروع کرا دو, این کر دو, ان کر دو, ان کر دو. کبھی آپ نے پگڑی باندھنے کا مطلب بھی پوچھا, یہ پگڑی کیوں باندھی؟ یہ پگڑی کا مطلب یہ کہ آج کے بعد ماں کے رونے ہنسنے کا وارث یہ ہے, اس کی مرضی سے ماں روئے گی, اس کی مرضی سے ماں ہنسے گی. آج کے بعد بہنوں کی خوشیوں کا یہ وارث ہے. یہ نہیں چاہے گا تو بہن کے لیے عید کا کپڑا نہیں آئے گا, یہ چاہے گا تو بہن کا رشتہ قبول کیا جائے گا, یہ چاہے گا تو بھانجے بتیجے اپنی مرضی سے آئیں گے. آج کے بعد گھر میں اس کی چلے گی, ماں کی نہیں چلے گی. میں بھی اٹھا, میں اپنے خطابت کی دنیا میں کہہ رہا ہوں, میں بھی اٹھا, میرے سامنے بھی کوئی آیا کہ اس کے سر پہ پگڑی باندھ دو. میں نے کہا ٹھہر جاؤ, پہلے میں اس کے جان سے بیوہ سے پوچھ گیا ہوں. میں نے کہا خالہ جی میں ذرا سے پردے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگی میرا میں تو عدت میں بیٹھی ہوں, میں کیسے بات کروں؟ میں نے کہا پردے میں کر سکتا ہوں, مجھے بتا گھر کا سربراہ کون ہے؟ کہنے لگی وہ تو کل ٹر گیا سی. اللہ اکبر. جس کی خالی منجی کو دیکھ کر ہمیں بے قراری ہو رہی ہے, جس کے کپڑوں کو دیکھ کر ہمارے آنسو نہیں تھم رہے, وہ تو جنازے میں پھولوں کے ہار پہن کے چلا گیا اور ہمارے گلے میں صدمے کے ہار ڈال کے چلا گیا ہے. اب عید تہوار آئے گی, دنیا کے باپ آئیں گے, ہمارا گھر والا نہیں آئے گا. وہ لوگوں کچھ لوگ ہیں جو ماں باپ سے ملنے کے لیے کمرے میں جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو ماں باپ کے سے ملنے کے لیے قبرستان کے اندر جاتے ہیں. اللہ غنی, سو اللہ تمہیں سلامت رکھے. جن کے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جن کے زندہ ہیں اللہ ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوست بزرگوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے, اور آپ نے رو کے فرمایا میں اپنے حسن کی کیا بتاؤں؟ حضرت علی رو کے فرمانے لگے, فرمایا جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں, جب تک اس کمرے میں میں ہوں, میرا علی چھت کے اوپر نہیں جاتا, کہیں میرا پیر کا سایہ میرے باپ کے سر کے اوپر نہ ہو جائے. یا تو بیٹے کی دکان پہ اگر باپ چلا جائے تو کہتا تو کیوں آ گیا ہے؟ ملازم کہتے جانو گھر چھٹ گیا, ساڑی جانوں نے مصیبت چمڑی ہوئی ہے. ہائے جب باپ مصیبتیں بننے لگ جائیں اور ماں بوجھ بننے لگ جائیں, اگر خدا پاک نے تجھے عطا فرمایا تو کوشش کرنا دنیا کی دولت چھوڑ دینا, ماں باپ کی دولت نہ چھوڑنا. باویں غریب ہے باویں امیر ہے, بے شک بھٹا چھلیاں بیچنے والا, بے شک کپڑا بیچنے والا, بے شک بہت بڑا ذمہ دار ہے. ویروں کو کہنا جائیداد تقسیم کرے لیکن ماں باپ کو تقسیم نہیں کرنا. ماں باپ تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. اللہ کی قسم آج ماں باپ کے حصے کی 2 روٹیاں تجھے بوجھ بن رہی ہیں, تجھے پتہ ہی نہیں لگا. تیرے ماں باپ کے صدقے اللہ تیرے گھرانے کو رزق کھلاتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنتی بھی, تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی. انہیں راضی کرے گا جنت کے خدا دروازے کھولے گا, اگر انہیں ناراض کرے گا تو سیدھا اللہ تجھے جہنم کے اندر ڈالے گا. 4 باتوں کا خیال کرنا. او میرے لاڈلو, او میرے بچوں, او ویرو, اگر تم چاہتے ہو تمہاری چودراہٹ, تمہاری سرپنچ, تمہاری پگ برابر رہے, اگر چاہتے ہو تمہاری تعلیم برابر رہے, اگر چاہتے ہو کہ عزت سے جیو اور عزت سے مرو, تو 4 باتوں کا ماں باپ کے سامنے خیال کرنا. خبردار ماں باپ زندہ ہے,
अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे अजीजों, चार बातों का ख्याल करना। माँ बाप से जब सलूक करना, माँ बाप के आगे खड़े होना, खबरदार माँ बाप के आगे सीना झुका के खड़े होना, सीना तान के ना खड़ा होना। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। खबरदार माँ बाप को घूर घूर के नहीं देखना, बल्कि नजरों को नीचे करके खड़े होना है। खबरदार माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के ना देना। खबरदार माँ बाप जितना भी गुस्से से बोले, तूने मुस्कुरा के बोलना, गुस्से से नहीं बोलना। अगर गुस्से से जवाब देगा, आंखें फाड़ के देखेगा, कंधे मटकाएगा, सीना तानेगा, मैं बेनियाज़ ज़ात हूं। जब मैं अपनी हाई पे आ गया, माँ बाप की नाफरमानी पे तुझे सजा दूंगा, तुझे जिल्लत के उस कुएं में फेंकूंगा। कयामत आ जाएगी, तुझे निकालने वाला कोई नहीं आएगा। सास ससुर भी बेशक सके माँ बाप नहीं, लेकिन माँ बाप का दर्जा रखते हैं। जिस आशियाने को तेरे ससुर ने, लड़के के बाप ने तिनका जोड़कर बनाया, कलियां ये करता रहा, बर्तन ये करता उठाता रहा, मजदूरियां ये करता रहा, तगारियां ये उठाता रहा। आज तो घर के अंदर आकर इतनी बाख्तियार हो गई कि उसे घर के अंदर चरपाई की जगह नहीं मिल रही। ओ मेरे वीरो, ओ मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें बहुत दौलत अता फरमाए, तुम्हें बहरिया टोल तो क्या अल्लाह तुम्हें जन्नत में घर अता फरमाए। कोशिश करना, दुआ करो, अल्लाह जन्नत में भी माँ बाप का साथ अता फरमा देना, हुजूर का साथ नसीब फरमा देना। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, माँ बाप को अपने साथ रखना। लेकिन मेरे अजीजों, बदनसीबी की बात है, तुम ये गली का सर्वे कर लो, तुम नौकर मंडी चले जाओ, मेरे अजीजों तुम किले में चले जाओ, तुम मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर कोट काजी गुजरावाले की गलियों में चले जाओ। एक बुढ़ा जो हाथ कांप रहे होंगे डंडा लेके बैठा होगा, एक अम्मा हाथ का पंखा यूं करके चल रही होगी, वो घर के बाहर मेरे अजीजों चरपाई छूटे खटड़े पे बैठी होंगी। मैंने एक माँ बाप से पूछा, एक बूढ़ा बूढ़ी से पूछा, अम्मा ये मकान किसका? वो कहने लगी एदा है, मेरे घर वाले दा। रहती क्यों नहीं? अल्लाहु अकबर। अंदर देख के झांक के कहने लगी पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ा इवें बैठे जीवें बैठे चोर। आएगा अनकरीब मकानों के दरवाजों से हमारे नाम की तख्तियां उतरेंगी। जो जोड़ा पैर कर मेरा बच्चा, जिस जोड़े में मेरे पैर पकड़ के रो रहा था, उस जोड़े को मेरे जनाजे से पहले मेरे घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। कितना बदनसीब बाप है, मरे हुए 15 घंटे हो गए, रात का फौत हुआ, असर की नमाज के बाद जनाजा था, 12 बज गए, सारी बरादरी बैठी है। और पुत्रों कफन ढकी करना है, कहता चाचू को पूछ लो, मम्मू को पूछ लो। ये कैसा बदनसीब था जो ईद त्योहार में अपने बच्चों को कपड़े पहनाता रहा, लेकिन अपने बच्चों की कमाई से कफनी पहन के नहीं गया। बाबूजी मेरी गल मनो, 4-4, 5-5 जोड़े तुम ईद के लेके आ रहे हो, अपना कफन भी अपने हलाल के पैसों का लेके आ जाओ। कोई पता नहीं मेरे बाबू, हमें कोई कफन देने वाला भी हो के नहीं हो, ताकि मेरे अजीजों यूं बोझ न समझे कि कफन काटी जाए तो नाम तू कर लो कि तू कर ले। मेरे अजीजों, जब मौत आ जाए तो अंदर से आवाज आए, पुत्रों परेशान न होना, तुम्हारा बाप आखिरी जोड़े का इंतजाम भी अपने हाथों से करके गया। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला मुगलिया खानदान का बहुत बड़ा बादशाह। नहीं यकीन आता, जाओ लाहौर का शाही किला और शाही बस्ती जाके देख लो, इसके अंदर एक अल्लाह का वली रहता था। सारा दिन हुकूमत की मसरत पर खिलाफत के तख्त पे बैठता और शाम को अपने हाथों से कपड़ा काटता और सुई धागे से टोपियां सीकर दिल्ली के चांदनी चौक में खड़ा होकर वक्त का बादशाह टोपियां बेचा करता था। एक दिन टोपियां बेची, कमाई 5 रुपए 12 आने हुई, उनको थैली में बंद करके उस पे लिख दिया, फरमाया ओ लोगो, मुगलिया खानदान के बादशाह
عالمگیر کی یہ حلال کی اورنگزیب کی حلال کی کمائی ہے۔ او لوگو جب میں مر جاؤں مجھے بیت المال سے یا شاہی خاندان سے کفن نہ دینا، میرے حلال کی کمائی سے کفن دینا۔ او بابو جی کفن حرام کا ہو، زمزم کے اندر دھلا ہو، لیکن اللہ کی قسم اس کفن کا حساب دینا پڑے گا۔ کفن حلال کے پیسوں کا ہو، بے شک قلعے کی کھڈی کے اندر بنا ہو، خدا پاک کی قسم حلال کے پیسوں کا کفن بھی قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بندے کہتے ہیں او مولوی صاحب ہماری کمائی حلال کی کہ حرام کی؟ میں کہتا ہوں فیصلہ خود کرو۔ روٹی کھانے کے بعد روزہ رکھنے کو دل کیا، اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے کو دل کیا، رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے کو دل کیا، قرآن پاک سچی سچی اللہ کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کو دل کیا، صحیح تولنے کو دل کیا، وعدہ پورا کرنے کو دل کیا، نفرتیں مٹانے کو دل کیا، بھائیوں سے بہنوں سے اچھا سلوک کرنے کو دل کیا، تو سمجھ لو اندر لقمہ حلال کا گیا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد میرے عزیز و بوفے پہ کھانا کھانے کے بعد اگر فجر کی نماز تو کیا جمعہ کی نماز نصیب نہ ہوئی، سمجھو لقمہ اندر حرام کا چلا گیا۔ 5 وقت کی نماز کا مطالبہ، اور نماز کیسی ہونا چاہیے؟ ہمیں وابیوں کی نماز تو آتی ہے، بریلیوں کی نماز تو آتی ہے، دیوبندیوں کی نماز تو آتی ہے، رسول اللہ کی نماز نہیں آتی۔ چلو چلو بیڑے چلیے، اماں عائشہ کے گھر کا دروازہ بجائے، اماں جی میں روٹی مانگنے نہیں آیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات مانگنے نہیں آیا، میں تو پوچھنے آیا ہوں کہ اللہ کا نبی رات کو تہجد میں کیسی نماز پڑھتا تھا۔ اندر رون دی آواز آئی، فرمایا میرے روحانی بیٹو میں تمہیں کیا بتاؤں، پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہوتا، ایک رکعت کے اندر 5 پارے پڑھ دیا کرتے تھے، 2 رکعتوں میں 10 پارے پڑھ دیا کرتے تھے۔ اماں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کیسا تھا؟ اور میں جتنا لمبا قیام ہوتا اتنا لمبا رکوع ہوتا۔ اماں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کرتے تھے؟ فرمایا قاری قرآن کا جتنی دیر میں 50 آیتیں پڑھتا اتنا امام الانبیاء کا لمبا سجدہ ہوا کرتا تھا۔ ایک دن سجدے میں پڑے ہوئے میں پریشان ہو گئی، میرے پیر کو ہاتھ لگایا، میں ڈر گئی ہے میں بیوہ تو نہیں ہو گئی، میں ڈر گئی اللہ اکبر امت یتیم تو نہیں ہو گئی۔ حضور نے اپنا پاؤں ہلایا، فرمایا عائشہ جو تو سمجھ رہی ہے وہ نہیں ہوا، ابھی میں زندہ ہوں۔ سلام پھیرا، یا رسول اللہ ہائے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میں تو مر گئی تھی۔ کیوں میں تو سمجھی سجدے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اس رب کا سجدے میں پڑھ کے سب شکر ادا کیوں نہ کروں جس رب نے یتیم کے اوپر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ آج کتنی اللہ کی نعمتیں کھائی، زبان سے شکر ہے، ڈکار مار کے رج گئے، کبھی یوں بھی کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مولانا نعیم اللہ میں کیا اس امت کے نوجوان مجھے معاف کرنا ہے، میں کیا اس امت کے نوجوان سے امید رکھوں یہ حافظ قرآن بنے گا، اسے تو روزہ رکھنے کی دعا نہیں آتی۔ نہ میرے بابو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے اتنا دور مت کیجئے۔ میری بہنوں تمہارے پاس کام کیا ہے؟ سارا دن کام کاج کے لیے گھر میں نوکرانیاں، خدا کے واسطے اس جام نعمانیہ کی شاخ میں وقت نکالو، اپنے قرآن پاک کو درست کرو۔ میرے بابو ناراض نہ ہونا، بدگمانی سے اللہ آپ کو مجھے بچائے، بدگمانی سے اللہ مجھے بچائے۔ جو نماز آپ نے اب عشاء کی پڑھی، آپ کی بیگم نے بھی پڑھی، تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہے، معذرت میری بہنوں خدا کے واسطے برا نہ منانا۔ جو نماز آپ نے پڑھی وہی نماز اپنی گھر والوں سے جا کے سنو، اپنی بہنوں اپنی ماں سے سنو، اپنی بیوی کو 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے مجھے نماز سنا، خدا کی قسم اکثر عورتیں نماز کی تلاوت میں اتنی غلطی کر جاتی ہیں کہ گھر والا بھی شرمندہ ہو جاتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اس رستے پہ تو چلا جس رستے پہ تو نے انعام تھا، جس پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں تجھے اس رستے پہ چلاتا ہوں جس رستے پہ میں نے انعام کیا ہے۔ اذان مسجد کے اندر 50 سال ہو گئے، جرت ہے وہ باپے نو منع کر دے، کنا چوڑیاں پا کے کہندا اشہد ان
پتہ ہے انا اور نا میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اشہد ان نون شد کے ساتھ اشہد غنہ اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اشہد ان محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. مؤذن اذان دیتا ہے میری بیٹیوں، اور اذان میں ایک نیا جملہ کہتا ہے کب؟ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم. فرمایا نماز کے جملوں کا جواب دینا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر، پیچھے مؤذن پیچھے سننے والے اللہ. جب الصلاۃ خیر من النوم تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ نوجوانوں کو پتہ ہے اس کا جواب دینا چاہیے صدقت و بررت و بالحق نطقت. آج آپ سے وعدہ لے کے جاؤں گا، بس مدرسے کے لیے میں چندہ تو مانگوں گا کوئی نہیں، انشاءاللہ تم خود ہی دو گے اس کی قابلیت کو دیکھ کر. اور انشاءاللہ یا اللہ میں فریاد تیرے بندوں کی جیب میں پیسے دیکھ کے نہیں کر رہا، ان کے ایکڑ اور مربع کی فصلیں دیکھ کے نہیں کر رہا، میں فریاد تو تیرے خزانوں کو دیکھ کے کر رہا ہوں. اے اللہ آج صاحبان کی چھت کے نیچے بیٹھے، آئندہ سال یا اللہ یا مرکز کی چھت کے نیچے بٹھا دینا. یا اللہ قلعے دیدار سنگھ کا نہیں بلکہ گجرا والے کا اسے سب سے بڑا مرکز بنا دینا. یا اللہ صرف قلعے والے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہاں سے دین کی شمع روشن کرنے کی توفیق عطا فرما دینا. یا اللہ ہماری کمائیوں پہ رحم فرما. او میرے بابو خدا پاک کی قسم اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی، دے دو لاکھ روپیہ، دے دو 100 بوری سیمنٹ، دے دو 50 بوری سیمنٹ، یہاں دیکھو گے جیب میں سے پیسہ گھٹتا نظر آئے گا، لیکن آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. یہ پیسہ تمہارے سامنے مغفرت کا ذریعہ بن کے آئے گا. یہ پیسہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو کے سفارشی بنے گا. اور 10 روپے 20 روپے 50 روپے دینے والوں کبھی کبھی پریشان نہ ہونا کہ ایک بندے نے 100 روپے دیے اور ایک بندے نے 10 روپیہ دیا. اگر بندوں کو دیتا تو شبہ شرمسار ہو جا. اللہ کو دیا ہے تو یہ 10 کا نوٹ اگر اللہ نے قبول فرما لیا، یہ پتلا سا پرچہ، یہ کاغذ کا پرچہ اتنا بھاری ہو جائے گا جب تک یہ تجھے دھکے دے دے کہ جنت الفردوس کی چوکھٹ پار نہیں کرائے گا 10 کا نوٹ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. میں آج اپنی بہنوں سے امید رکھتا ہوں جتنی میری بہنیں مسلک کی فرقہ واریت کی نفرتیں مٹا کر دیوبندیاں دی مسجد ہے، بریلویاں دی مسجد، شرف کہاں سے لے کے آئی؟ پوچھا تھا دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے؟ گوشت کس کی دکان سے لیا؟ وہاں تو ہندوؤں سے سودا خرید کے آ گئی، وہاں تو یہودیوں نے سارا سے سودا خرید کے آ گئی. کیوں؟ تجھے خدا کی گھر کے اندر فرق نظر آیا. میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بابو، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں لوگوں کو آنے سے اللہ کے ذکر سے منع کرے. پتہ ہے مسجد کا کیا مقام ہے؟ او میرے پیارو، او میری بہنوں، میری بچیوں، میری لاڈلیوں، قیامت کے اللہ تمہیں فاطمہ کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے. کہہ دو آمین. اور میرے نوجوانوں قیامت کے دن اللہ ابو بکر عمر عثمان علی کے جھرمٹ میں ان کے درمیان کھڑے ہو کر حوض کوثر کی توفیق عطا فرما دے. پتہ ہے میں نہیں کہتا مسجد کی دیوار بناؤ، میں نہیں کہتا مسجد میں لنٹر کے پیسے دو، میں نہیں کہتا مسجد کے فرش پہ ماربل لگاؤ. ایک نبی علیہ السلام کا صحابی ہے جناب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ملک شام میں رہتے تھے. جب یہ مسجد نبوی میں مدینے واپس ملک شام سے آئے تو اپنے ساتھ قندیل چراغ لے کے آئے اور وہاں سے تیل لے کے آئے. صحابہ میں غربت کا زمانہ تھا، کھانا پینا کام میسر تھا، یہ وہاں سے چراغ لے کے آئے. ابھی حضور اپنے حجرے مبارک میں انہوں نے چراغ قندیل مسجد نبوی کی چھت سے لا کے لٹکا دی اور ان میں تیل ڈال کے چراغ روشن کر دیے. اذان بلال نے دی، حضور تشریف لائے، گھر کا پردہ ہٹایا، ساری مسجد کو جگمگ جگمگ روشن روشن دیکھا. حضور مصلی پہ نائے، آپ ممبر پہ نائے، دروازے کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کے فرمایا اے کون خوش نصیب ہے جس نے اللہ کے گھر کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا ہے. تمیم داری چمے چڑھ گئے. آپ نے فرمایا کون ہے؟ تمیم داری کی طرف نگاہ پڑی. آپ نے فرمایا سامنے آ، چپ کے نہ بیٹھ، میں گواہی دیتا ہوں تیرے عمل میرے آکاری نہیں آئے گی. اے کھڑے ہوئے فرمایا تو نے کیا کیا؟
یا رسول اللہ مدینے سے ملک شام سے چراغ اور تیل لایا یہاں لا کے، اور کوئی غرض تھی کہ نہیں کیا غرض تھی کہ اللہ کا گھر روشن ہو جائے۔ حضور نے نبوت والا یوں دامن پھیلا لیا، تمیم داری تو نے مسجد اندھیری میں چراغ جلایا، اللہ تیرا بھلا کر دے، اللہ تیری مغفرت فرما دے، اللہ تجھے دنیا آخرت کی بھلائی۔ پتہ نہیں کیا کیا میرے نبی نے دعا دی، آخری دعا میرے نبی نے فرمایا، او میرا تمیم داری تو نے اندھیری مسجد میں چراغ جلایا، میرا سینہ میرا ہاں اتنا ٹھر گیا، میرا کلیجہ اتنا بڑا ہو گیا، میرے سینے کو اتنی ٹھنڈ پہنچی، اے تمیم داری اس چراغ کے جلانے پر کاش میری بیٹی کوئی کواری ہوتی، محمد اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔ جاؤ جا کے آج سے 20 سال کے بعد پٹواری کے پاس جانا، کانوگو کے پاس جانا، آج سے 20 سال کے بعد فر نکلوا کے دیکھنا، آج سے 20 سال کے بعد پٹوار خانے جانا، اللہ کی قسم کسی کھاتے مکان میں فصل میں مربے میں تیرا نام ہی کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اوے میرے بھائیو، میت کا وارث کوئی نہیں بنتا، جائیداد کے وارث موت سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امی تینوں یاد ہی نا، ابو کہندے سی مکان تے چھوٹے دے، امی ساری زندگی پیو دی پٹیاں پیشاب دوتیاں نے، ابو کہندی سارا بینک کا پیسہ اے کیا ہے، اماں کری ہاں وہ ہاں کے علاوہ کیا کہ اگر وہ نہ کرے اسے پتہ ہے 2 روٹیوں کے لیے مجبور کر دیا جائے گا۔ کئی مائیں ہم نے ایسی دیکھی، پہلے بھاگ جھانک کے دیکھتی ہیں، کوئی ہے تے نہیں، کوئی ہے تے نہیں، مولی جی کوئی دامی دس دو، مولی جی سگا پتر میرے سامنے میں نو گالا کٹ کے چلا جاندہ ہے، خبردار ماں کو نہ ستانا، خدا کی قسم ماں غصے میں آئے اللہ جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ماں ہاجرہ اسماعیل کے رو کے دکھائے اللہ اس کے آنسوؤں کی برکت سے پتھری زمین کو پھاڑ دیتا ہے۔ قدموں تلے جنت۔ میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا تھوڑی سی ہے اور آخرت والا جہان بہت بڑا ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا کردار، ہماری صورت، ہماری سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میرے آقا سونے محمد مصطفیٰ کا کیا طریقہ، وہ طریقہ میں نے پورا کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس طریقے کو دیکھ کر دنیا مجھے جاہل کہے، عقل مند کہے، میں اپنے آپ کو جاہل تو کہلواؤں گا لیکن حضور کے طریقے سے میں اپنے آپ کو نہیں ہٹاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسے پہنا کرتے تھے؟ او میرے نوجوانوں، او میرے پیاروں، او میرے بچوں، میرے لاڈلو، اللہ ہمیشہ تعلیم میں عزتوں میں تمہیں بلندیاں عطا فرمائے۔ کم از کم کٹنگ تو پہچانو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کٹنگ کیسے ہوا کرتی تھی، کیسے ہوا کرتی تھی۔ عید ہے، ہر کوئی بندہ بال کٹوائے گا لیکن اللہ کے نبی بال کس طرح رکھا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹنگ 3 طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ سختی سے حضور نے منع فرمایا جو بالوں کو آگے پھینک دے، حضور نے فرمایا داڑھی کے بال نیچے کرو اور سر کے بال اوپر کی طرف کرو۔ فرمایا داڑھی کے بال نیچے، سر کے بال، امت نے الٹا شروع کر دیا، سر کے بال نیچے گر رہے ہیں، داڑھی کے بال اوپر جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، مانو یا نہ مانو اللہ تو گواہ ہے نا، میں بتا کے جاتا ہوں داڑھی کتنی رکھنا واجب ہے۔ یہ میری طرف دیکھیں، دائیں طرف سے یہ 1 مٹھی رکھنا، بائیں طرف سے 1 مٹھی رکھنا، نیچے سے 1 مٹھی رکھنا، یہ واجب ہے۔ بعض صحابہ مٹھی سے زیادہ داڑھی کٹوا دیا کرتے تھے لیکن زیادہ رکھنے پہ فتویٰ نہیں بلکہ تقویٰ ہے، اور کٹانے پہ فتویٰ ہے، کٹانے والا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی مونچھیں چھوٹی ہوا کرتی، آپ نے مونچھوں کو مروڑی دینے سے منع فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ 3 طریقے سے حضور کے بال ہوتے، یا تو بالوں کی کٹنگ تینوں طرف سے برابر، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے نہ ہوتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک، گنج مبارک کروایا کرتے۔ ہے مولانا اسلم سلمی صاحب کتنی بڑی نصیبی ہے، اب تو حاجی حج پہ 30 لاکھ روپے لگا کے جاتا، بال نہیں کٹواتا۔ فرمایا جو بالوں میں میرے عزیزو اللہ اکبر، جو بال کٹوائے گا، قصر کروائے گا، بال پہ مشین لگوائے گا، کینچی لگوائے گا، فرشتے صرف اس سے ہاتھ ملا کے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو حلق کراتا ہے اپنی گنج کرواتا ہے فرشتے اسے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے جو حاجی کھو کے آ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، بالوں کی کٹنگ بچانے کے لیے عمر پر کی کٹنگ کا ثواب کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 طریقے سے بال کٹوائے، یا تینوں طرف سے حضور کے بال برابر ہوتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں کی لو یا کندھے تک زلفیں مبارک ہوتی، یا اللہ کے نبی حلق
मुबारक करवाया करते, बालों को नीचे गिराने सूज ने मना फरमाया। ईद आ रही है, चांद रात को सारे कटिंग कराएंगे, नियत कर लो, बेशक हो ना हो नियत कर लो, इंशाल्लाह कटिंग भी हम सुन्नत के मुताबिक करवाएंगे। कौन कौन हाथ खड़ा करते हैं इंशाल्लाह? आज की शाम किसके नाम है? देखो भाई, ये एक स्टैंड है, ये एक पाइप है, दूसरा ये पाइप है। जो आपने मेरे अजीजों कॉलर पहन रखा है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, ये नबियों का लिबास नहीं। ये कॉलर मगजी गला या बैन वाली पट्टी हमारे प्यारे नबी का ये लिबास था। अब कॉलर क्यों? ये दो कॉलर की कोने और ये पट्टी मगरिब ने हमारे पे इतनी मेहनत की कि हमारा लिबास भी ईसाइयों वाला बना दिया है। आप चर्चों में जाके देखें, सलीब का निशान लगा होता है, वो हमें सलीब तो ना पहना सके लेकिन सलीब की मुशाबहत वाला लिबास पहना दिया है। ये दो कॉलर के कोने और ये मेरे अजीजों ये सुन्नत लिबास है, ये सुन्नत। अल्लाह कभी पेशी माफ फरमाए, अगर कोई कमी है तो अल्लाह पूरा फरमाए। लेकिन हमने जो उलमा से सुना, गोल दामन नहीं चकोर दामन, और बेशक आस्तीनों वाले कपड़े पहनो, कोई मना नहीं, लेकिन खुली आस्तीन। शलवार सिर्फ नमाज के लिए, सिर्फ देवबंदियों का वाबियों का मसला नहीं। हर कलमा पढ़ने ला वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हुजूर के उम्मती के लिए मसला है। फरमाया टखने खोल के रखना, टखनों से ऊंची शलवार करना, ये वाजिब है, वाजिब है। शब बारात की रात गुजरी, 7 आदमियों की तरफ अल्लाह ने रहमत की निगाह से ना देखा, मुशरिक की तरफ ना देखा, कातिल की तरफ ना देखा, शराबी की तरफ ना देखा, वालिदैन के नाफरमान की तरफ ना देखा, कीना परवर की तरफ ना देखा, लड़ाई झगड़े कराने वाले की तरफ ना देखा। और एक उनमें वो आदमी था जो अपनी शलवार को टखनों से नीचे रखता था। फरमाया जिसकी चाहूं बख्शिश फरमा दो, जो अपने टखने हर वक्त छुपा के रखता है, अल्लाह शब बारात की रात उसकी भी मगफरत नहीं फरमाता। टखने ये को मेरी बेटियों तुम्हारे लिए टखने छुपाना वाजिब, और मर्दों तुम्हारे लिए मेरे लिए टखने खोलना वाजिब है। यहाँ भी निजाम उल्टा पड़ा हुआ है, मर्दों की शलवारें पैरों में लटक रही हैं और औरतों की शलवारें ऊंची आती जा रही हैं। इस पर भी कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अपने खाने में जब भी खाना खाइए, आज की ना शाम हुजूर के नाम, कभी दस्तरखान के बगैर खाना ना खाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेज पे बैठ के खाना, मेज सामने रख के खाना नहीं खाया। अगर कोई बंदा मजबूर है, माजूर है, घुटने में दर्द है, टांगों में दर्द है, किसी वजह से कमर के मोरे हिले हुए, उसको तो गुंजाइश है, लेकिन हर उम्मती को हुक्म है कि दस्तरखान जमीन पे बिछा के खा। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेज पे खाना रख दिया गया, आपने परे फरमा दिया, फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं बादशाह थोड़ी हूँ। नबूवत का काम तो उम्मत को मिजाज समझाना। नबी तो जमीन पे बैठ के, और जितना अपने आप को जमीन की तरफ झुकाएंगे अल्लाह उतनी ही इज्जत अता फरमाएगा, जितना अपने। और वो क्या कहते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं, हमेशा झुक के मिलते हैं। सिराही सरनुगू होकर भरा करती है पैमाना। हो मेरे मोहतरम दोस्तों, शीशे का गिलास हो, उसे नल के ऊपर रख के पूरी टंकी खाली कर दो, गिलास नहीं भरेगा। मट्टी का गिलास हो, उसे टंकी पानी के नीचे, नल के नीचे रखो, फौरन भर जाएगा। जितना, क्योंकि मट्टी से बने हैं, जितना आपको नीचे झुकाएंगे अल्लाह उतनी इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह उतनी इज्जत अता फरमाएगा। वो नबी का बिलाल, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बिलाल अल्लाह के हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए क्या हुक्म है? अब मैं तुम्हें करके दिखाऊं, जरा इसको खोल, मेरे लिए क्या हुक्म है? बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक ही चादर है, उसे यूं करके ऊपर डाल रखी है और उस चादर की गिरायूं करके गले बांध रखी है। या रसूलल्लाह मेरे पास एक है, अगर आगे छुपाता हूं तो पीछे का हिस्सा खुल जाता है, पीछे का हिस्सा छुपाऊं तो आगे का खुल जाता है। या रसूलल्लाह क्या करूं? फरमाया बिलाल गुजारा कर, आगे के हिस्से पे बेशक हाथ रख ले या कोई घास या कोई पत्ते डाल दे, लेकिन बेशक इतना भी लिबास हो, नमाज तुझे भी माफ नहीं है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लिबास ऐसा। फतह मक्का हुआ, फतह मक्का हुआ, फतह मक्का हुआ, इस्लाम गालिब हुआ, कुफर मगलूब हुआ। हज़रत उमर कहने लगे मैं सीना तान तान के हुजूर के आगे आता,
اگلے دن ظہر کی اذان کا وقت ہوا، جس دن فتح مکہ ہوا ظہر کی اذان کا وقت ہوا، کہنے لگے میں سینہ تان کے کبھی ادھر حضور کے پاس آتا، کاش میرے پہ نظر پڑے اور حضور فرمائے عمر کھڑا ہو کے اذان دے۔ کہا اس دن حضور نے مجھے یوں دیکھا، نظریں پھیر لی، ابو بکر کی طرف دیکھا، عثمان علی کی طرف دیکھا، جب سب کی طرف یوں نظر گھمائی ہر کوئی بےتاب تھا، آج بیت اللہ میں اذان دینے کا ہمیں موقع مل جائے۔ آپ نے یوں فرمایا کہاں ہے میرا بلال؟ صحابہ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئی، وہ حبشی، ناک موٹی، ہونٹ چپٹے، رنگ کا کالا، تن پہ کپڑا کوئی نہیں، سادہ سا پھٹا ہوا لباس پہنا، صحابہ کی صفیں چیرتے ہوئے آگے آگے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں اس وقت میری کیفیت تھی، پاؤں کا جوتا پھٹا ہوا تھا، جو پھٹا ہوا تھا وہ سینے کے قابل نہیں تھا، جو ٹوٹا ہوا تھا وہ جوڑنے کے قابل نہیں تھا۔ حضور نے اس حالت میں مجھے بلایا، فرمایا بلال یہاں سے بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ جا۔ اے رسول اللہ میں کہاں؟ ہاں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ رحمت والے نبی کے بلال نے وہ پھٹے ہوئے جوتے اتارنے جائے، فرمایا نہ بلال جوتے نہیں اتارنے، میرے بلال جوتے سمیت چڑھ جا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑو کے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماؤ میرے یارو میرے بلال کو دیکھو، کل مکے کی گلیوں میں مار کھاتا تھا، آج میرے ساتھ جڑ گیا، آج مجھ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا۔ ساری دنیا والوں دیکھ لو، او ساری دنیا والوں دیکھ لو، جس دل میں خدا آ جاتا ہے، خدا کا مصطفیٰ آ جاتا ہے، اس کا جوتا بھی ساتوں آسمانوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اوے لوگو ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ اس وقت اس عمل کو پورا کرنے میں، اس کام کو پورا کرنے میرے نبی نے کیا طریقہ بتلایا۔ کھڑے ہو کے پانی پینے سے اگر شرعی عذر ہے تو کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے، کھڑے ہو کے کھانے سے، نوچ کے کھانے سے نہیں منع کرتے آپ کو شوارما پیزا کھانے سے، لیکن نوچ کے کھانا، دانتوں سے توڑ کوچ کے کھانا حضور نے منع فرمایا۔ کوئی بھی چیز آتی ہے اللہ کے نبی سے توڑ کے کھاتے، اسے توڑ کے کھاتے۔ یہ نوچ کے کھانا درندوں کی عادت ہے، اور توڑ کے کھانا یہ نبیوں کا مزاج ہے۔ یہ کون سمجھائے گا؟ یہ آپ میں آپس کے اندر بیٹھیں گے، آپس میں دل ملائیں گے، ذہنوں کی ہم آہنگی پیدا کریں گے، تبھی تو ایک دوسرے کی بات کو ماننے کو دل کرے گا۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے دعوت و تبلیغ کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا۔ اذان ہوئی آؤ نماز پڑھ لو، یار یہ گناہ ہے یہ نہیں کرنا، آؤ اچھی بات کر لو، آؤ قرآن پاک پڑھ لو، آؤ نبی کی نعتیں سن لو، آج حضور کے امتی غلام بن جاؤ۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ نبیوں کی محنت ہے، یہ محنت امت کے ذمہ آئی ہے۔ گھر والی گھر والے کو، گھر والا گھر والی کو، ماں باپ اولاد کو، اولاد ادب کے ساتھ ماں باپ کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج میں حضور کی محبت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، نماز کا وقت ہوگا، خود بھی نماز کے لیے آؤں گا، اپنے دوست سجنوں کو بھی نماز کے لیے آؤں گا۔ کہہ دو انشاءاللہ رمضان کے روزے پیچھے رہ گئے 9 یا 8، کوئی پتہ نہیں چاند کب نظر آ جائے، لیکن ان 8 راتوں میں 9 راتوں میں اللہ کو روزے رکھ کر، سجدے کر زبان سے درود شریف پڑھ کر، ذکر اذکار کر کے اللہ کو اتنا منا لو کہ اللہ جل شانہ کو ہمارے پہ ترس آ جائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اور آمنہ کے لال کو کہہ دے قیامت کے دن میرے بندے اپنے امتیوں کے لیے سفارشی بن جانا۔ میں بھی اللہ کے دربار میں توبہ کروں، آپ بھی اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ آخری بات، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندے کو بلائیں گے، ادھر آ، اس کو میدان معاشرہ، اسے دیکھنا، ذرا اسے دیکھنا، کون ہے یہ بار بار دن میں 10 مرتبہ گناہ کرتا ہے، 10 مرتبہ معافی مانگتا ہے، یا کہتا ہے اللہ میں معاف کر دے، پھر توبہ توڑتا، گناہ کرتا۔ اے دیکھو پوچھو تو صحیح، کیوں توبہ توڑتا تھا، کیوں گناہ ہوتے تھے اور کیوں معافی مانگتا تھا؟ وہ کہتے اللہ جب گناہ ہوتے تھے تو تیرے سے ڈر لگتا تھا، اللہ فرماتے ہیں معافی کیوں مانگتا تھا؟ کہ اللہ اس امید سے معافی مانگتا تھا میں معافی مانگوں میرا سونا رب مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ یہ سن کے ہنسنے لگ جائیں گے، مسکرانے لگ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو میرا بندہ میرے بارے میں کتنا سونا گمان لے کے آیا، یہ معافی اس لیے مانگتا تھا کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا۔ او میرے بندے جا، میں نے اپنا غصہ تیرے سے ہٹا دیا اور تیرے گمان پر فیصلہ کر دیا، جیسا گمان لے کے آیا ویسا فیصلہ کر دیا۔ آج تیرے رب نے تیری ساری توبہ کو قبول فرما لیا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میرے محترم دوست
دوستوں بزرگوں 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو میری مائیں بہنیں آہستہ، اور مرد حضرات زور سے، اتنا تو زور سکے کہ ان کے کان خود سن لے، کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے دی، ایک مرتبہ اس کی رحمت کو سامنے رکھ کر ایسا محسوس ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک مرتبہ رونے جیسی شکل بنا کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ رب اکبر کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آپ نے سچے دل سے توبہ مانگی، تمہارے ہونٹوں کے جڑنے سے پہلے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ مطالبہ کیا کیا؟ 5 وقت کی نماز اور رزق حلال۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک تیری نماز ان قریب تجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ نماز کہیں وقت آ جائے میرے عزیزو، نماز کا وقت ہو اللہ کے گھر میں ہو، اگر دور اللہ کے گھر سے تو جہاں وقت ہو وہاں پڑھ لو۔ اور دوسرا رزق حلال، خود بھی کھانا، جوا، میچ فکسنگ، سنوکر، لائیے بوتل، کرکٹ میچ، بچہ 2.25 لیٹر کی بوتل لے کے آ رہے ہیں، اماں کہندی کتھوں لے کے آیا؟ امی اجماع میچ جت گئے، ماں کہندی لے ٹھنڈی تے لے کے آنی سی۔ اس بوتل کو پکڑ کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دے۔ آج اس بوتل کو گھر سے نکال، جب شراب کی بوتلیں سامنے لائے گا خدا کی قسم تیرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ منع کر۔ پہلے مائیں بچے کے منہ کو سونگا کرتی تھی، رات کو سویا کرتے تھے، ماں باپ سگریٹ تیری پی کے آیا، کوئی چیز تیری کھا کے آیا۔ اب جس باپ کے منہ سے خود شراب کی بدبو آ رہی، وہ اپنے بچوں کو کیسے منع کرے گا؟ چھوڑ دو جو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک جوا، شراب اور ساری جوئے کی چیزیں یہ شیطان کے عمل ہے۔ انہ لکم عدو مبین، ایک جگہ اللہ فرما رہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ جب بھی تمہیں حکم دے گا وہ تمہیں برائی کا، گناہ کا حکم دے گا۔ خدا کی قسم حضور کے قریب ہوں گے، اللہ شیطان کو ہمارے سے دور کر دے گا۔ اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز، کون کون پابندی کرے گا؟ کہو انشاءاللہ سارے اس اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، زور سے کہو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ اور رزق حلال، جس دن حلال رزق گھر میں آنا لگ گیا تو تہجد کے سجدے بھی ادا ہو جائیں گے، اور حرام رزق آتا رہا تو جمعے کی نماز کا سجدہ بھی چھوٹ جائے گا۔ حرام رزق آئے گا منہ سے موت کے وقت کلمہ لے جائے گا، حلال رزق گھر کے اندر آتا رہے گا، موت کے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کرائے گا۔ کوشش کریں گے حلال رزق کی، اور اپنے آپ کو سنت کے ذائقے میں، سنت میں اپنے آپ کو ڈھالنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فصلوں کی کٹائی ہوگی، اور اس وقت آپ کے سامنے جامعہ نعیمیہ اور نمانیہ، کوٹ قاضی اور اس کی ملک تمام شاخوں میں آپ کام دیکھ رہے ہیں۔ فرقہ واریت اور تعصب کو ایک طرف رکھیں اور کام کی نوعیت کو دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی بدل رہی، ہماری بچیوں کی زندگی بدل رہی، تو پھر آپ ان کے معاون بنیے، اور اللہ پاک آپ کے معاون بنے۔ آپ کا اللہ جل شانہ آپ کے کاموں میں اللہ آپ کے ہاتھ بٹائے اور اب آپ کے کاموں میں اپنی مدد فرمائے۔ آپ اللہ کے دین کی کام دین میں مدد کیجیے، اللہ پاک آپ کے مال جان برکت عطا فرمائے۔ اس مسجد کو 4 دیواری قرآن حال کی ضرورت ہے، اس مسجد کو بھائی تعمیر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پیسہ کس لیے دیا؟ خدا پاک کی قسم، میری آنکھ بتا رہی ہے، ایک بندہ پورا اللہ کا گھر بنا سکتا ہے۔ ایسے لوگ بیٹھے ہیں لیکن دل کو کون سمجھائے؟ لیکن حضور کا وعدہ ہے، اللہ نے کیا نبی کے ذریعے، جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون اللہ کا گھر بنائے گا میرے پاس؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بہنیں اللہ کی قسم، اگر چاہتی ہو جنت کا زیور پہنو، دنیا کا زیور اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اللہ جو جنت کے اندر زیور بنوا رہے، اللہ اس زیور سے ہمارے وجود اور ہماری کلائیوں کو مزین فرمائے گا۔ آج کا پیسہ کل کام آئے گا۔ اللہ آپ کے مال جان کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔